سامعین محترم، میرے سنی بریلوی حنفی مالکی شافعی حنبلی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ کوئی وہابی مولوی ہے جس نے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد راشد محمود صاحب کو ناکام جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آج ہم ان کا زبردست آپریشن کرنے والے ہیں، لہٰذا پہلے ان کے اشکال کیا ہے اور سوالات کیا ہیں، اور ایک مدعے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیچارہ عاجز اور پریشان شخص جو حضرت مفتی صاحب کے سوالات سے عاجز و قاصر ہیں اور ان کے مدلل و مفصل جوابوں کو رد کرنے سے عاجز و قاصر ہیں، یہ بیچارے سوال کی گٹھری لے کر کے کیسے پھر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ پہلے ان کے جو ہیں سوالات اور اشکالات کو سنیے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل ان کے خود منمانی مطلب کو، مفہوم کو رد کر کے جو حق اور سچ ہے آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے عیاں کر دیں گے۔ پہلے آپ حضرات ان کی باتوں کو سنیں۔ طاقت عطا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارا یہ ہے کہ جیسا کہ رضوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بعض نیک بندوں کو طاقت عطا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ طاقت کن کن چیزوں کے بارے میں عطا کی جاتی ہے؟ کن کن چیزوں کے بارے میں عطا کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بے اولاد شخص اولاد مانگتا ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص کسی کے لیے ہدایت مانگتا ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص کسی کے لیے ایمان مانگتا ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص گنہگار اپنے لیے جنت مانگتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بارش طلب کرتا ہے، اسی طریقے سے کیا ان اللہ کے نیک بندوں کی طاقت کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ یہ سورج کو کنٹرول کر سکیں اور اسی طریقے سے کائنات کا نظام چلا سکیں، اسی طریقے سے زمین کے اندر سے فصلیں نکال سکیں، پھل پھول دے سکیں، یہ ساری چیزیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب اور مقصد یہ کہ ان حضرات کے سامعین و ناظرین، ان کا سوال ہے کہ اللہ کی عطا سے کوئی بھی جو ہیں اللہ والے اولاد دے سکتے ہیں، ایمان دے سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں، یعنی کہ وہی پرانے اعتراض جو ان کے باباؤں نے کیا ہے، یعنی کہ یہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بھی اللہ والے کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے وہ عقیدہ جو قرآن کا عقیدہ ہے، وہ فرمان جو میرے رب کا فرمان ہے، پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے بارے میں، اپنے نبیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اپنے ولیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور اللہ کے نبیوں کی ولیوں کی کیا شان ہے، اللہ نے اسے کیسی طاقت عطا کی ہے اور کیسے اختیارات عطا کیے ہیں، وہ چاہے تو کیا کیا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں حوالے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے قرآن مجید کی اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ سامعین و ناظرین، اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں
اور اللہ کے نبیوں کی شان کا عالم کیا ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں اور اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط بنائیں۔ اللہ کے نبیوں کو کیسی طاقت اللہ نے عطا کی ہے آپ ان کا بھی اندازہ لگائیں اور ان فراڈ سے اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کریں۔ اور یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف سے پیغمبر یعنی ہو کر جائیں گے اور کہیں گے میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے مٹی کی سی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے یعنی قدرت خدا کی نشانی ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ رب تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قدرت دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب چاہیں جس مردے کو چاہیں زندہ کر دیں، جس ابرص والے کو چاہیں ٹھیک کر دیں۔ اور اس میں دیکھیں نا کیا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں مردے میں جان دے دیتا ہوں، میں ابرص کے بیمار کو ٹھیک کر دیتا ہوں، میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ سامعین محترم، تو یقیناً ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بالذات قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی نے یہ طاقت دی نہیں ہے، مگر انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کاملین یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اب آئیے مدد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مؤمن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور یعنی خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ سامعین محترم، رب فرما رہا ہے تمہارا دوست، تو یقیناً دوست مددگار ہوتا ہے، دوست خیال رکھنے والا، خیال کرنے والا ہوتا ہے، دوست ہی مصیبت کے وقت کام آتا ہے۔ سامعین محترم، غور کرنے کا مقام ہے کہ رب نے فرمایا اللہ کے رسول اور مؤمنین تمہارا دوست ہے۔ سامعین محترم، کیا بعد وصال انبیاء اولیاء مومن نہیں رہتے؟ تو سارے بد مذہبوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیونکہ رب نے مومنین کو مددگار فرمایا ہے تو انبیاء اولیاء صالحین بعد وصال مومن رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں؟ اگر مومن رہتے ہیں تو الحمدللہ پروردگار نے ہمارا مددگار بنایا ہے، ہم مدد لیتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اولیاء صالحین دنیا میں بھی مومن ہیں، قبر میں بھی مومن ہیں، آخرت میں بھی مومن ہیں، جنت میں بھی مومن رہیں گے۔ اب جو بد مذہب ان کے مدد کے قائل نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ثابت کرے کہ جب تک دنیا میں رہتے ہیں مومن رہتے ہیں، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وصال ہونے کے بعد وہ مومن نہیں رہتے۔ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ان چھپے ہوئے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی اللہ کے عطا سے کچھ نہیں کر سکتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کی شہادت قرآن دے رہا ہے کہ وہ تو اللہ کے عطا سے، اللہ کے حکم سے
مردوں کو زندگی بھی دیتے ہیں، بیماروں کو شفا بھی دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اب ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ اللہ کے حکم اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں یا پھر جو ہے کوئی اور مطلب کوئی اور مفہوم ہے۔ تو یقیناً سارے بد مذہب اکٹھا ہو کر کے قیامت تک زور لگائے گا، پھر بھی یہ کوئی دلیل نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ ماننا پڑے گا کہ قرآن نے وضاحت کی کہ انبیاء اولیاء اللہ کے عطا سے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندگی بھی دے سکتے ہیں، اندھوں کو بینائی بھی دے سکتے ہیں، بیماروں کو شفا بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ رکھنا جو قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے، بد مذہب بالخصوص وہابی دیوبندیوں کے یہاں شرک کہلاتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ عقیدہ تو قرآن مجید کے نص سے ثابت ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے وہی قرآن پر عمل کرنے والا ہے، اور جو اس کا مخالف ہے وہ قرآن کا مخالف ہے، لہٰذا ہرگز وہ عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین، آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ شرک کا جھانسا دے کر کے کتنے بڑے فراڈ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کیسے کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اب بخاری شریف کی یہ حدیث بھی ملاحظہ کریں، 6502۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا قول بیان فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب ایسے کان والے کتنا سن سکتے ہیں، کتنے دور تک سن سکتے ہیں، آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ جس ذات کے بارے میں رب یہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ وہ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اب بتائیں کہ ان کا غضب کتنا بھیانک ہوگا جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہیں۔ سامعین محترم، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے چلنے کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں رب فرماتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تو غلام مصطفیٰ کی شان ہے، پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا، آپ خود ہی اندازہ لگائے تو یقیناً یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اولیاء کاملین کے طاقت کا انکار کیا اور جو ہے اللہ نے جو انہیں طاقت دی اس کے منکر ہوئے، یقیناً وہ مومن نہیں ہو سکتا اور ان کا عقیدہ یقیناً درست نہیں ہو سکتا، بلکہ عقیدہ یہی درست ہے جو اس حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو لوگ اس حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موافق و مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ ہے الحافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس کتاب میں انہوں نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کیا۔ سامعین محترم، یہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ سے لگایا ہے، اور میں البدایہ والنہایہ کہ وہ حوالے پیش کروں گا جس میں ابن کثیر نے سند صحیح بیان کیا ہے، لہٰذا آپ اس حدیث کو ملاحظہ کریں۔ حدیث نمبر ہے 23665۔ حضرت مالک الدار علیہ الرحمہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شعبہ طعام میں خزانچی تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، پس ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہو کر یوں کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجیے، وہ ہلاک ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس آدمی کو خواب میں نظر آیا اور اس سے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہو اور اسے بتاؤ کہ لوگ سیراب ہونے کی جگہ میں ہیں، اور اس سے کہو تم پر دانش مندی لازم ہے، تم پر دانش مندی لازم ہے۔ پس وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خواب کی خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ سامعین و ناظرین، اب بتائیں کہ صحابی رسول حضرت بلال بن حارث مزی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ حدیث ہے، ابن کثیر نے باضابطہ نام بھی بتایا ہے، میں وہ حوالہ لگا رہا ہوں، اور ابن کثیر جو حدیث لے کر کے آئے ہیں وہ دوسرے سند کے ساتھ لے کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے سند پر حکم لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سند صحیح ہے۔ سامعین و ناظرین، قرآن مجید کی آیتوں سے اور ان احادیث طیبہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ موقف اہل سنت و جماعت سنی بریلوی حنفی مالکی شافعی حنبلی کا ہی درست ہے۔ یہ نفس پرست غیر مقلد وہابی دیوبندیوں کے جو موقف ہیں یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ سامعین محترم، آپ حضرات اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل اب انہوں نے جو اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ناکام کوششیں کی ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کیا ہے اور حدیث طیبہ پیش کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اسی پر آئیں گے اور قرآن مجید کے انہی آیتوں سے ہم اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا صحیح ترین موقف ثابت کریں گے، اور ان کے پیش کیے ہوئے حدیثوں سے ہم انہیں جو ہیں بد مذہب ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں آپ حضرات یاد رکھیں۔